بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی نامور خواتین کے حوالے سے ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں حضرت بکارہ حلالیہ کے بارے میں بات کی جائے گی۔ وہ بہادر خاتون جس نے اپنے اشعار میں کہا تھا بنو امیہ حقدار خلافت نہیں ہیں، یہ اتنا بڑا اعزاز انہیں زیب نہیں دیتا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ معیاری اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ حضرت بکارہ حلالیہ کا شمار عرب کی ان خواتین میں ہوتا ہے جو شجاعت اور فصاحت و بلاغت میں خاص شہرت کی مالک تھیں اور جن کی یہ خوبیاں زبان زد عام تھیں۔ شعر و شاعری، نظم و نثر، خطابت اور انتخاب الفاظ میں وہ اپنا جواب نہ رکھتی تھیں۔ یہ بہادر خاتون جنگ صفین میں شریک ہوئیں اور خوب داد شجاعت دی۔ اس جنگ میں یہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حامیوں میں سے تھیں۔ انہوں نے اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حامیوں میں زوردار تقریریں کیں اور جب مارکہ کارزار گرم تھا بلا خوف خطر ایسے مقامات پر پہنچیں جہاں موت کی وادی بالکل قریب نظر آنے لگتی۔ نہ ان کے دل میں کوئی دہشت پیدا ہوتی اور نہ مخالفین کی تلواریں ان کا راستہ روک سکتیں۔ حضرت بکارہ میں صرف یہی خوبی نہ تھی کہ فصاحت و بلاغت اور بہادری و بے خوفی میں ان کا کوئی حریف نہ تھا، بلکہ زہد و عبادت اور خوف خدا میں بھی اپنی نظیر نہ رکھتی تھیں۔ صادق القول اور حق درجے کی حق گو تھیں۔ جان بچانے یا اپنے تحفظ کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھاتیں جو کسی صورت میں غیرت ایمانی اور عزت نفس کے خلاف ہوتا۔ عہد طفولیت بھی نیکی کے ماحول میں گزرا، جوانی بھی بہترین حالات میں بسر ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس مروان بن حکم اور عمرو بن العاص بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے، عمر کے بوجھ سے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، ہڈیوں سے گوشت اتر چکا ہے، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی ہیں، ہاتھ میں چھڑی پکڑ رکھی ہے اور دو خادم سہارا دیے ہوئے ہیں۔ حضرت معاویہ کے قریب آئیں تو وقار اور تمکنت کے ساتھ بولیں، السلام علیکم۔ معاویہ دیکھ کر احتراماً کھڑے ہو گئے، نہایت تکریم کے الفاظ میں سلام کا جواب دیا اور ادب سے عرض کیا تشریف رکھیے۔ مروان نے کہا امیر المؤمنین انہیں پہچانتے ہیں، یہ کون ہیں؟ معاویہ نے پوچھا کون ہیں؟ کہا وہی جو صفین کی جنگ میں ہماری مخالفت کر رہی تھیں اور جب مارکہ کارزار گرم تھا تو یہ شعر پڑھے تھے، اے وہ لوگوں جو ہماری امداد کے لیے گھروں سے نکلے ہو، تیز اور کاٹ دینے والی تلواروں کو میان سے نکال لو اور ان تلواروں کو اس زور اور اجلت سے چلاؤ کہ دشمن کو ختم کر دو اور ان کی لاشیں مٹی میں تڑپنے لگیں۔ آج فیصلے کا دن ہے، اس میں طاقت کے جوہر دکھاؤ اور مخالفوں کو ہرگز دم نہ لینے دو۔ اپنی صفیں آراستہ کر لو، مضبوط دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ اور دشمن کے سینے چیر دو۔ ابن العاص نے کہا امیر المؤمنین یہ وہی بڑھیا تو ہے جس نے کہا تھا کیا ابن ہند یعنی معاویہ بھی کہیں خلافت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ سخت افسوس ہے، اس کے ارادے صحیح نہیں، وہ انتہائی خود فریبی میں مبتلا ہے۔ عمرو اسے دھوکہ دے رہا ہے اور سعید اس کا غلط مشیر ہے۔ اس کے اس خیال کی بلند پروازی کا خاتمہ کر دو۔ بہادرو اس کے مقابلے میں علی رضی اللہ عنہ بے مثال اور بہترین انسان ہے۔ سعید نے عرض کیا امیر المؤمنین یہ اشعار اسی نے تو پڑھے تھے، بنو امیہ حقدار خلافت نہیں، یہ اتنا بڑا اعزاز انہیں زیب نہیں دیتا۔ زمانے نے کیسی عجیب و غریب کروٹ بدلی ہے کہ اب یہ لوگ ہمارے مقابلے کو نکلے ہیں۔ ان کو ہرگز کامیابی سے ہمکنار نہ ہونے دو اور ہر صورت میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کرو۔ یاد رکھو محمد اور آل محمد نے بھوکے رہ کر شجر اسلام کی آبیاری کی ہے، انہیں کبھی دھوکہ نہ دو۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو حضرت بکارہ حلالیہ بولی معاویہ تم نے ان کی زبانی میرا کلام سن لیا، میں نے نہ صرف یہ اشعار پڑھے تھے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بہت باتیں کہی تھی اور میں اسے صحیح سمجھتی تھی۔ افسوس ہے ان لوگوں نے سب باتیں بیان نہیں کی اور ان کے حافظے نے میرے ضروری اشعار بھی یاد نہیں رکھے۔ میں معذرت کے لیے تمہارے پاس نہیں آئی اور نہ کسی نوع کی ندامت کا اظہار کرتی ہوں۔ میں ان باتوں کی تردید نہیں کرتی، تصدیق کرتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے اب میرے خون میں وہ روانی باقی نہیں رہی، میری صحت جسمانی جواب دے گئی ہے اور میری بینائی کمزور پڑ گئی ہے۔ تم جو جی چاہے کر لو، میں نے تمہاری مخالفت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ اس خاتون کی جرت کی داد دیجیے اور ساتھ ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا حوصلہ بھی دیکھیے۔ فرماتے ہیں بکارہ آپ میرے نزدیک قابل احترام ہیں، میں آپ کی توقیر کو حاصل زندگی سمجھتا ہوں۔ آپ کو نہ صرف میں کچھ نہیں کہوں گا بلکہ کوئی بھی آپ کے خلاف زبان کو حرکت نہیں دے گا۔
آپ جو جی چاہے کہیں، آپ کی تمام باتیں خندہ پیشانی سے برداشت کی جائیں گی، آپ کی ہر قسم کی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ اس کے بعد ان کی خدمت میں متعدد قسم کے تحائف پیش کیے اور عزت کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ حضرت بکارہ حلالیہ رحمہ اللہ علیہا کی عمر اور سن وفات کا علم نہیں ہو سکا۔ یہ ویڈیو آپ کے سامنے معلومات شیئر کرنے کے لیے پیش کی گئی۔ تلفظ، تاریخ اور دیگر انسانی غلطیوں سے درگزر کرنے کی گزارش ہے۔ آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔